بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ میں سے اکثر لوگوں نے یہ چیز نوٹ کی ہوگی کہ ہم جو لوگ ہیں بر صغیر پاک اور ہند کے، ہم میں کچھ چیزیں دوسرے لوگوں کی بنسبت بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو قرآن اور احادیث مبارکہ کے بالکل برخلاف ہیں، یعنی ان کا قرآن سے احادیث مبارکہ سے کوئی لینا دینا بالکل نہیں ہوتا، اور ہم لوگ اس چیز کو، اس ایک میسج کو، اس ایک پیغام کو لے کر تو پورے اپنا سوشل میڈیا پر وائرل کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ بہت نقصان دہ چیز ہے۔ جیسا کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک قریب آتا ہے، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، میں کل کی بات نہیں کرتا، اکثریت ہے، اور اکثریت کا حکم جو لوگ جانتے ہیں تو وہ کل پر لکھتا ہے، تو ہمارے اکثر لوگ جو ہیں تو وہ ایسا کرتے ہیں کہ جناب ابھی رمضان المبارک قریب آ رہا ہے، جیسے فرض کریں کہ رمضان کو ابھی 3 مہینے رہتے ہیں، 2 ماہ رہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس وقت ایک میسج چلاتے ہیں لوگوں کو نمبروں پر بھی اور سوشل میڈیا پر بھی ایک پوسٹ بنا کر کہ جناب یکم رمضان المبارک فلاں مہینے کی فلاں تاریخ کو ہو رہا ہے، تو اس کو پھیلاتے ہیں اور اس کے ساتھ آگے ایک وہ حدیث لگاتے ہیں، میں تو اس کو حدیث نہیں کہوں گا، نعوذ باللہ، تو وہ اپنی طرف سے پیش کر کے کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سب سے پہلے کسی کو رمضان کی خوشخبری دے گا، رمضان کا پیغام پہنچائے گا، تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فجزاؤہ جہنم، کہ جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لیا اس شخص نے۔ یہ احادیث مبارکہ کے الفاظ ہیں۔ تو اب دیکھیں، ہم لوگ ایک تو یہ کرتے ہیں کہ اپنی طرف سے ایک بات لکھ کر سوشل میڈیا پر اور پھر لوگوں کو میسج کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز حقیقت ہے، اور اس کو بڑھا چڑھا کر پھر ایک سسٹم اور بھی ہے کہ ہم لوگ اس چیز کی تحقیق نہیں کرتے، کاپی پیسٹ کر کے آگے چیز کو پھیلا رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا اس نے اپنا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں بنا لیا۔ تو ہم کو فکر کرنی چاہیے کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں۔ اس طرح بھی ربیع الاول آ رہا ہے، تو اس پر بھی لوگ ایک بڑا پروگرام کرتے ہیں کہ جناب لوگوں کو پیغام جا رہے ہیں واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ اور ٹویٹر پہ کہ جناب یکم ربیع الاول فلاں تاریخ کو آ رہا ہے، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے، تو جو شخص اس کی خبر کسی کو سب سے پہلے دے گا تو اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ اب آپ میں سے جو لوگ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ اس چیز کو بخوبی جانتے ہیں، حالانکہ یہ قرآن اور حدیث جو ہے تو تاریخ کا اس کے ساتھ ہم تقابل نہیں کر سکتے۔ جہاں پر کوئی تاریخ کی بات قرآن اور احادیث مبارکہ کے ساتھ ٹکراؤ لے رہی ہو، جہاں پر ان میں اپنا تقابل کر رہے ہیں آپ، تو پھر قرآن میں جو چیز ہے، احادیث مبارکہ میں جو چیز ہم اس کو لیں گے، ایسی تاریخ کے جو قرآن اور احادیث سے ٹکراؤ لے رہی ہو تو اس تاریخ کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی حکم نہیں کہ آپ اس کو مانو، اس کو اٹھا کے پھینک دو تاریخ کو۔ لیکن میں جو بات کہہ رہا ہوں کہ اگر بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی تاریخ میں یہ لکھا ہے وہ لکھا ہے، تو آپ دیکھیں کہ تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے بخاری شریف لکھی ہے، بہت سارے لوگ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہتے ہیں جناب یہ حدیث ہے، تو یہ حدیث کہاں پر ہے جی؟ بخاری میں ہے۔ یہ حدیث کہاں پر جی؟ مسلم میں ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے آپ حالات زندگی پڑھیں تو آپ اندازہ لگائیں
کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کس وجہ سے آج تک، جس کو یہ کہا گیا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی الصحیح البخاری، کہ دنیا میں قرآن مجید کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ کیا ہے؟ بخاری شریف ہے۔ تو یہ مرتبہ اور مقام امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری کو کس وجہ سے ملا؟ انہوں نے کوئی یہ پیغام نہیں کہ یہ میں رمضان کا پیغام اتنے لوگوں کو دے رہا ہوں، ربیع الاول کا پیغام اتنے لوگوں کو سب سے پہلے میں پہنچا رہا ہوں، اس وجہ سے نہیں ملا۔ انہوں نے اپنے زہد اور تقوی، پرہیزگاری، یہ چیزیں انہوں نے ان کا دامن نہیں چھوڑا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین دے کر گئے ہیں اس کے اوپر انہوں نے عمل کیا، اس کے اوپر کاربند رہے اور لوگوں کو دین کی طرف راغب رکھا۔ خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آپ اگر حیات دیکھیں، ان کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی میں شاید کہ ایک نماز بھی قضا آپ کو نہ ملے۔ یہ وہ وجہ تھی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو زہد تھا، تقوی تھا، اور ان کی کتاب جو بخاری شریف ہے اس کو جو اس وقت فضیلت حاصل ہے وہ اس وجہ سے ہے۔ اب یہاں پر میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ چیز ہوتی کہ آپ لوگوں کو پیغام پہنچا کر اپنے اوپر جنت واجب کر لیتے تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری شریف اس وقت سے لے کر آج تک، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قیامت کی صبح تک جس طرح قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے اس طرح بخاری شریف کی بھی آپ کے مدارس میں، مساجد میں قال اللہ اور قال رسول کے ساتھ یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بھی پڑھائی جا رہی ہے۔ تو یہ اس کا ثواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملتا ہے ضرور، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنی نمازیں بھی چھوڑ دوں، میں روزے بھی چھوڑ دوں، حج بھی چھوڑ دوں، زکوٰۃ دینا بھی چھوڑ دوں، کہ میرا تو ایک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کہ لوگ یہ کتاب پڑھیں گے، اس کے اوپر عمل کریں گے تو مجھے ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ پیغام پہنچایا جی کسی کو، آپ نے ربیع الاول کا پیغام پہنچا دیا، کسی کو آپ نے رمضان کا پیغام پہنچا دیا اور سمجھا کہ ہم نے اپنا بہت بڑا کارنامہ سر انجام دے دیا، حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے۔ آپ چلے جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے دور میں، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گفتگو کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ سنی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بات ارشاد فرما رہے ہیں تو صحابہ اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں۔ کسی صحابی نے یہ نہیں کہا کہ بس میں نے یہ پیغام آگے امت تک پہنچا دیا تو میرے اوپر جنت واجب ہو گئی ہے، لہٰذا میں اب نماز بھی چھوڑ دوں، میں اب روزے بھی چھوڑ دوں، حج بھی چھوڑ دوں، زکوٰۃ بھی چھوڑ دوں، ایسا کسی صحابی نے نہیں کیا۔ آپ کے پاکستان میں 70 کے قریب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی قبور ہیں، 70 صحابہ کی قبریں پاکستان میں اس وقت موجود ہیں۔ یہ تو وہ ہیں کہ جن کا اس وقت تحقیق کر کے پتہ چلا ہے کہ یہ 70 صحابہ کرام کی قبریں پاکستان میں موجود ہیں، کیا پتہ اس سے کتنی زیادہ ہوں گی۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ دین لے کر دنیا کے کونے کونے میں گئے، انہوں نے دین کو پہنچایا، یہ نہیں کہا کہ بس ہم اعلان کر دیں گے یا ہم چلو اس وقت جس طرح اس وقت ہے، جس طرح موجودہ دور ہے، یعنی لاؤڈ سپیکر ہے، سوشل میڈیا ہے، آپ کا الیکٹرانک میڈیا ہے، اس پر بیٹھ کے آپ اپنی باتیں دور دراز پہنچا رہے ہو، پورے ملک میں پہنچا رہے ہو، اور نیشنل انٹرنیشنل سطح پر آپ کے پیغامات پہنچ رہے ہیں۔ اس وقت مان لیں کہ یہ چیز نہیں تھی، تو یہ تو تھا نا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین چل کر آپ کے پاکستان میں آ رہے ہیں، ہندوستان میں جا رہے ہیں، افریقہ تک، دنیا کے کونے کونے میں صحابہ پہنچے، لیکن کسی صحابی نے یہ نہیں کہا۔ آپ کسی صحابی کی آپ زندگی اٹھا کر مطالعہ کریں تو آپ کو وہاں پر یہ چیز نہیں ملے گی کہ صحابہ نے چھوڑ دیا جی، نماز چھوڑ دی یا نماز قضا کر دی، روزے چھوڑ دیے، حج چھوڑ دیا، ان کے اوپر زکوٰۃ فرض تھی انہوں نے زکوٰۃ چھوڑ دی، کہ ہم جو ہے تو یہ
پیغام لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، حالانکہ وہ یہ تو بالکل کسی جگہ میں ملتی نہیں ہے کہ آپ رمضان کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہو جائے گی، یا آپ ربیع الاول کا یا آپ محرم کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں تو آپ کے اوپر جہنم حرام ہوگی، یہ تو بالکل ملتا ہی نہیں ہے۔ لیکن صحابہ تو دین لے کر لوگوں تک جا رہے ہیں، دین پہنچا رہے ہیں لوگوں کے اوپر، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دین لے کر آئے ہیں، یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ قرآن مجید ہے، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی مبارک ہے، اس کے اوپر عمل کرو تو آپ کامیاب ہو جاؤ گے۔ صحابہ یہ چیز لے کر آئے لوگوں کے پاس، اب جو لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں تو اس کا ثواب ان صحابہ کو بھی مل رہا ہے، لیکن صحابہ نے کبھی پھر بھی نماز نہیں چھوڑی، آپ نے زکوٰۃ نہیں چھوڑی، حج عمرہ نہیں چھوڑا، تو آج ہم 1450 سال بعد اور اس دور میں آ کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کسی کو ایک پیغام دے دیں، ایک میسج چلا دیں تو آپ کے اوپر جنت واجب ہو جائے گی، یہ چیز بالکل اسلام کے خلاف ہے، اور یہ میں کہتا ہوں کہ فطرت کے بھی بالکل خلاف ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔